پاکستان کے لیے خوشخبری، ایف اے ٹی ایف کی تمام شرائط پوری، فیٹف نے گرے لسٹ سے نکالنے کا اشارہ دے دیا۔ ایف اے ٹی ایف اجلاس کے بعد اعلامیے میں کہا گیا پاکستان نے اپنے 2 ایکشن پلان کامیابی سے مکمل کر لیے۔ پاکستانی حکومت نے ٹیرر فنانسنگ روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے، منی لانڈرنگ روکنے کے لیے بھرپور نمایاں کارکردگی دکھائی۔ پاکستان کا دورہ کر کے شرائط کی تکمیل کی تصدیق کی جائے گی۔ کورونا کی صورتحال کا جائزہ لے کر جلد پاکستان کا دورہ کیا جائے گا۔ فیٹف ایکشن پلان پر عمل درآمد بڑی کامیابی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا سول ملٹری ٹیم نے مضبوط ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنایا۔ جی ایچ کیو میں قائم کورسیل کی کوششوں سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا۔ ایکشن پلان پر عمل درآمد سے وائٹ لسٹ میں جانے کی راہ ہموار ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کی جانب سے تمام شرائط پوری کرنے کا فیٹف کے اعلان کا خیر مقدم، قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا الحمدللہ وائٹ لسٹ کی طرف واپسی پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ تمام حکومتی اداروں، شخصیات اور متعلقہ ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، سب کی کاوشیں رنگ لائی ہیں۔ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر اور وزارت خارجہ کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتا ہوں۔ فیٹف کا بیان پاکستان کی عالمی ساکھ کی بحالی کا اعتراف ہے، اسی جذبے سے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اکتوبر تک پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ فیٹف نے تمام اقدامات کو غیر مشروط مان لیا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ اب ایف اے ٹی ایف اپنی ٹیم پاکستان بھیجے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ فیٹف نے پاکستان کے ایکشن پلان کی تکمیل کو سراہا۔ پاکستانی کاوشوں کو تسلیم کر کے آن سائٹ دورے کی اجازت دی۔ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے یہ آخری قدم ہے۔ حماد اثر کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے خلاف ہمارا سسٹم عالمی معیار کا نہیں تھا، اب باقی دنیا کی طرح ہمارا سسٹم بھی لیگل ہو گیا ہے۔ فیٹف نے ہماری رپورٹ پر ایکشن پلان کو مکمل قرار دیا۔ عمران خان کا ٹویٹ، کہا ایف اے ٹی ایف نے کئی بار ہمارے کام کی تعریف کی۔ اقتدار سنبھالا تو پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ تھا، ہم نے نہ صرف بلیک لسٹ ہونے سے بچایا بلکہ ایکشن پلان مکمل کیا۔ حماد اظہر کی سربراہی میں کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دی جس میں تمام محکموں اور سیکیورٹی ایجنسیز کی نمائندگی تھی۔ آئی ایم ایف کے ڈومور سے تنگ حکومت نے ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے امریکہ کی مدد مانگ لی۔ وزارت خزانہ کی اقتصادی ٹیم کی امریکی سفیر سے ملاقات۔ وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا کی سربراہی میں وفد نے سفیر ڈونلڈ بلوم کی بحالی میں رکاوٹوں اور جوابی طور پر اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ڈونلڈ بلوم کی پیش رفت کے لیے امریکی حکام سے رابطے کی یقین دہانی۔ لاہور میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکوں کے باعث عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لاہور کے گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سندھ میں رات 9 بجے کاروبار بند کرانے کے حکم پر عمل نہ ہو سکا۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت نے اوقات کار تبدیل کر دیے۔ تمام شاپنگ مالز اور بڑے بازار رات 9 بجے بند کرنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ شادی ہالز رات 10:30 بجے تک بند کرنے کا حکم۔ ہوٹلز، ریسٹورانٹ، کافی شاپس رات 11 بجے کھولی جا سکیں گی۔ میڈیکل سٹورز، پیٹرول اور سی این جی پمپس پر اوقات کار کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نئی پابندیاں 16 جولائی تک نافذ العمل ہوں گی۔ سندھ کے تاجروں کا رات 9 بجے کاروبار بند کرنے سے انکار۔ تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے بعد مہنگائی کا طوفان۔ کرائے بڑھانے پر مسافروں اور ٹرانسپورٹرز میں تکرار۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 50 روپے تک اضافہ۔ دودھ، دہی اور دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتیں بھی مزید بڑھ گئیں۔ مہنگائی کی سالانہ شرح 27.82% تک پہنچ گئی۔ ایک سال میں ڈیزل، پیٹرول، بجلی، گھی، دالیں ریکارڈ مہنگی ہوئیں۔ ایک ہفتے میں مہنگائی میں 3.38% کا ریکارڈ اضافہ۔ پیٹرولیم مصنوعات، بجلی، چکن، دالوں سمیت 36 اشیاء مہنگی ہو گئی۔ ہم نے امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں کو ریلیف دیا، موجودہ حکومت نے مڈل کلاس طبقہ ہی ختم کر دیا۔
سابق وزیر اعظم عمران خان کا پارٹی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب، کہا اتوار کے روز مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا جائے گا، پوری قوم احتجاج میں شرکت اختیار کرے۔ عمران خان نے حکومت کی بھارت سے تجارتی تعلقات کی بحالی کو کشمیر دشمنی قرار دے دیا۔ مستقبل میں بجلی کی طرح فون کالز کی بھی لوڈ شیڈنگ کا خدشہ، سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، ارکان کو بتایا گیا فائبر آپٹکس کی امپورٹ پر 15% ایڈوانس ٹیکس سے مشکلات ہیں، ٹیلی کام انڈسٹری کے آلات پر امپورٹ ڈیوٹی 20% کر دی گئی، صرف 10% ٹاورز میں فائبر آپٹکس استعمال ہوا اور باہر سے منگوانا مشکل ہو گیا، مزید سختیوں کے بعد ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، فائبر آپٹکس نہ بچھائی گئی تو ATM بھی استعمال نہیں ہو سکے گا۔ موبائل فون صارفین کا ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے PTA کا اقدام، صارفین کا ڈیٹا بغیر اجازت استعمال کرنے والی کمپنیز پر جرمانہ ہوگا، تشہیری پیغامات وصول کرنے یا پابندی لگانے کا مکمل اختیار موبائل فون صارف کو مل گیا، تمام اقدامات وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر کیے گئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں مسلسل دوسرے روز بھی بارش، لاہور میں کئی گھنٹوں سے جاری بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، اکاڑا، قصور، شیخوپورہ اور دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسے، بارش کے باعث پنجاب کے میدانی علاقوں کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہو گئی، بارش آتے ہی بجلی غائب، کئی شہروں میں فیڈر سٹرپ ہو گئے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارشوں کے باعث گلگت بلتستان میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، NDMA نے متعلقہ محکموں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت کر دی، حساس مقامات پر ہنگامی مشینری اور عملہ تعینات کرنے کی ہدایت، متعلقہ محکمے، مقامی آبادی، سیاح اور مسافر چوکس رہیں، غیر ضروری نقل و حرکت سے بھی گریز کیا جائے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 6% تک کمی ریکارڈ، برینٹ آئل کی قیمت $6 فی بیرل کمی کے بعد $117 ہو گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $8 فی بیرل کمی سے $110 سے نیچے آ گئی۔ روس نے فرانس کو گیس کی سپلائی بند کر دی، خبر ایجنسی کے مطابق اٹلی اور سلوواکیہ کو گیس کی سپلائی میں 0.5% کمی کر دی گئی۔ روس کا کہنا ہے نارڈ سٹریم پائپ لائن میں تکنیکی خرابی پیدا ہوئی ہے، کینیڈا میں سامان مغربی پابندیوں کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، جبکہ جرمنی اور اٹلی نے گیس کی بندش کو سیاسی ہتھیار قرار دے دیا، پولینڈ، بلغاریہ، فن لینڈ، نیدرلینڈ اور ڈنمارک کو گیس کی سپلائی پہلے ہی بند ہے۔ امریکہ کا روس کی مذمت کے لیے خلیجی ریاستوں پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ، امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں اگلے ماہ سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات نہیں ہوگی، بین الاقوامی میٹنگ کے لیے ولی عہد محمد بن سلمان کو ہی دیکھ رہا ہوں، خبر ایجنسی کے مطابق بائیڈن خلیجی ریاستوں پر ماسکو کی مذمت کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ یورپی یونین کا یوکرین کو مغربی بلاک کا حصہ بنانے کا فیصلہ، آئندہ ہفتے یورپی یونین کے سربراہ اجلاس کے بعد اعلان ہوگا، روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں روس یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کی مخالفت نہیں کرے گا، یورپی یونین کوئی عسکری اتحاد نہیں، اس لیے روس کو کوئی خطرہ نہیں۔